اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور اذ جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا تم سب سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ قال ابلیس نے کہا ااسجد کیا میں سجدہ کروں لمن اس کو کہ جسے خلقتا تو نے پیدا کیا ہے طینا مٹی سے۔ اب واقعہ شروع ہوا ہے اس آیت نمبر 61 سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا، اور اس کی تفصیلات اگلی آیت میں انشاءاللہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو 6 رکوع پڑھے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف، اس کی عظمتیں، اختیارات، اور ابتداء میں واقعہ معراج کا ذکر، کچھ اقوام کا ذکر، ایک مسلمان کے لیے کرنے کے کام اور جن چیزوں سے اس کی ممانعت ہے، وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو آخر انسان کیوں نہیں کر پاتا، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان کو وہ کیوں کر لیتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بعض ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کی ابتدا شیطان سے ہوئی ہے، جیسے ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور یہ طرز عمل شیطان کا ہے کہ اللہ جو حکم دے اس کو کرے نہ، جس سے منع کرے اس کو کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے یہ بات شروع فرمائی اور یہ بتایا کہ دیکھو ایک منظر تمہارے سامنے ذکر ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو۔ اب وہاں پر چونکہ شیطان بھی موجود ہے اور وہ پہلے سے پیدا ہوا ہے انسان سے، تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو سارے مخاطب تھے، فرشتے بھی اور یہ شیطان ابلیس بھی۔ تو اب سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اپنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس نے بیان کی، کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ صاد میں ہے، کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اب میں بہتر ہو کر اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اب بھلا میں آگ سے بنا ہوا اس مٹی سے بنے ہوئے کے آگے گر جاؤں، یہ تو ممکن نہیں۔ یہ تھی اس کی تکبر والی چال۔ تو سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں عقل کے ڈھکوسلے جو سب سے پہلے یہ چلے اس راہ پر اور اس نے عقل کا استعمال کیا، یہ شیطان ہی تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا تو بس اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کی کیا حیثیت ہے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، اللہ کا حکم ہے بس ماننا ہی ماننا ہے۔ تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد قال، اس نے مزید کہا ارأیتک، کیا دیکھتا ہے تو، کیا سمجھتا ہے تو، کیا رائے ہے تیری، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کرمت، جسے تو نے عزت دی ہے، علیہ، مجھ پر۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، فرشتوں پر بھی عزت دے دی، اب میرے اوپر بھی تو نے اس کو عزت دے دی ہے کہ مجھے بھی حکم ہے، فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے یہ اگلا اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں پر اعتراض کرنا اللہ نے یہ کیا، کیوں کیا؟ یہ بھی شیطان کی حرکت ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اس قسم کے اقدامات شیطان نے اٹھائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہنے لگا لئن، البتہ اگر، اخرتنی، تو مجھے لیٹ کر دے، مؤخر کر دے، مہلت دے دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یا اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ بھئی تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا لأحتنکن، ضرور بالضرور میں حصہ نکالوں گا، یا گمراہ کروں گا، یا کچومر نکال دوں گا۔ ہوتا اصل میں یہ کلمہ اس مقصد کے لیے استعمال ہے کہ جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، اب اس گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کو اپنے پیچھے پیچھے چلانا۔ کسی جانور کے گلے میں آپ رسی ڈال دیں، اب آپ نے اس کو پیچھے چلانا ہے، تو اس مقصد کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں ان کو اس طرح اپنے پیچھے چلاؤں گا جس طرح انسان جانور کو اپنے پیچھے چلائے گا۔ تو یا اللہ تو مجھے مہلت دے تو صحیح نا، تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا کہ میں پیچھے پیچھے چلاؤں گا، غلام بنا لوں گا ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا، مگر، قلیلا، تھوڑے سے لوگ، چند لوگوں کے علاوہ میں سب کو اپنے پیچھے چلا لوں گا۔ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کی، جیسا سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے بعد کروں گا کیا؟ یہ سارے کے سارے، ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو اپنا فرما بردار نہیں پائے گا، وہ تیری ماننے والے نہیں ہوں گے بلکہ وہ میری ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے، شیطان نے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، وہ جو اپنا پروگرام، پلان، گمان اللہ کے سامنے رکھا تھا نا شیطان نے، اس نے اس کو پورا کر دکھایا ہے۔ اب تم سارے کے سارے اس کے پیچھے چل رہے ہو، بس چند لوگ بچے ہیں جو اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو دیکھیے اس وقت اس نے یہ بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی، اپنا گمان، اپنا پلان، اپنے جو ہے نا سوچ، اپنا پروگرام، اور اس کو اس نے پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا اذهب، جا، یعنی جا، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری بات پوری ہو گئی ہے۔ تو کہتا ہے نا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے یا اللہ، تو جا، تجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دعا کا قبول ہو جانا، خاص طور پر نافرمانی والی دعاؤں کا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی سے ناراض ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نا فلاں دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھ سے کس قدر راضی ہے، اور یہ فلاں حرام کام کے بارے میں میں نے بات کی تھی، دعا کی تھی، وہ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، غلط محبت کے بارے میں دعا کی تھی، پوری ہو جائے، ہو گئی، سود کے معاملوں کے اندر میں نے دعا کی تھی، پوری ہو گئی، قبول ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے نا۔ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض اللہ تعالیٰ کس سے ہے؟ شیطان ابلیس سے، اور اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے دعا کا قبول ہو جانا وہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا جا، فمن، پس جو، تبعک، تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، ان انسانوں میں سے، اس آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیرا پیروکار ہوگا، فَإِنَّا، پس بے شک، جہنم، جہنم، جزاؤکم، تمہاری جزا ہوگی، تمہارا بدلہ ہوگا، جزاءً، جزا، بدلہ، موفورا، پورے کا پورا۔ پھر اس کا پورا بدلہ جو ہے نا وہ جہنم کی شکل میں ہی ہوگا، کیونکہ جو تیرے پیروکار ہوں گے تو نے بھی جہنم میں جانا ہے، تو میرا نافرمان نکلا ہے، باغی نکلا ہے، تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا گردان رہا ہے، اور میرے حکم کی تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب جو کوئی تیرے نقش قدم پر چلے گا اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے۔ آج دیکھ لیجئے یہ سارے کام آج مسلمان کر رہا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی اس کے اندر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، اور حکم دیا سب کو کہ سجدہ کرو، ٹھیک ہے،
تو سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والی اس نعمت پر حسد کس نے کیا؟ شیطان نے۔ تو یہ حسد، یہ تکبر، یہ سب سے پہلی روش یہ شیطان کی ہے جو اس نے اختیار کی۔ تو اس لیے ہمیں تو اس بات کی پابندی ہے کہ تم نے حسد نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اس کو نعمت مل گئی، اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، چلو مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ ابھی اللہ نے نعمت عطا کی ہے آدم علیہ السلام کو، اتنا بڑا اعزاز دیا، شیطان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اب جو بھی شیطان کے نقش قدم پر یوں چلے گا، تکبر کرے، حسد کرے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی پرواہ نہ کرے، اللہ جس کا حکم دے اس کو بجا نہ لائے، جس سے روکے اس سے رکے نہ،